بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے، کنٹینٹ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے لحاظ سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جب ہسبینڈ کے ساتھ بیوی کی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق ڈائیورس نہیں دے رہا ہوتا، تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں یا اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ عدالت جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے خلا لے لیتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو خلا لی جا رہی ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسلام میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ کورٹس والے تو سارے، یہ تو انگریزوں کا قانون بنا ہوا ہے نا، تو اس میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، شریعت اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس سے ریلیٹڈ آج کا کانٹینٹ ہے اور اسی میں ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ خلا اس میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اور جو اس طرح کر لیتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دوسری جگہ کو لڑکی جو وہ نکاح کر دیتی ہے، اس کے ماں باپ کرتے ہیں یا خود کر لیتی ہے، تو ساری زندگی کا زنا ہوتا ہے، وہ اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے نا آج ساری یہ چیزیں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ہر چیز کا آئیڈیا ہو جائے۔ عورت کا خلا لینا جو ہے وہ کن کن امور کی بنا پر جائز ہے، کہ کن کن چیزوں پہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ واضح رہے کہ عورت کا شدید مجبوری کے بغیر شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے، اس پر جنت کی خوشبو جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرے، بلا وجہ شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر کبھی کوئی ناخوشگوار بات پیش آ جائے تو اس پر صبر کرے، شوہر کے حقوق کی رعایت کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق کی رعایت کرے۔ اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو باہم حل نہ ہو رہا ہو تو خاندان کے بڑے اور معزز لوگوں سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے، یعنی جس قدر ہو سکے رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ بن سکے اور دونوں میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ایسی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ قرآن نے ایک ہمیں فیصلہ دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلا کے لیے شوہر کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے خلا نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی عدالت سے خلا لے لے اور عدالت اس کے حق میں ایک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے تو شرعاً ایسا خلا معتبر نہیں ہوتا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں عورت کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے خلا مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے، خلا جو ہے مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے، جس طرح دیگر مالی معاملات معتبر ہونے کے لیے جانبین عاقدین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی مالی معاملات کرتے ہیں تو اس میں دونوں فریق جو ہیں ان کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح خلا کے اندر بھی دونوں کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ خلا معتبر ہونے کے لیے بھی زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ خلا کے مفہوم میں ہی یہ بات داخل ہے کہ وہ شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی سے انجام پائے، جیسا کہ علامہ عبد الفتح برہان الدین نے اپنی کتاب المغرب میں لکھتے ہیں، یعنی خلعۃ المرأہ اور اختلاط المرأہ کے الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب عورت اپنی آزادی کے لیے کوئی فدیہ پیش کرے، پس اگر شوہر اس کی پیشکش کو قبول کر لے اور طلاق دے دے تو کہا جاتا ہے کہ خلعہ، یعنی مرد نے عورت کو خلا دے دی۔ البتہ خلا کے علاوہ بعض مخصوص حالات میں قاضی شرعی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مصالح اور مقاصد میں سے ہیں، اور قضاءً اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی نہ کرے تو بزور عدالت انہیں وصول کیا جا سکتا ہے، مثلا بیوی کا نان نفقہ اور حقوق زوجیت ادا کرنا وغیرہ۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی سے عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے۔ جن اسباب کی بنا پر قاضی شرعی میاں بیوی کو نکاح فسخ کر سکتا ہے وہ در ذیل ہیں۔ اب قاضی کو کن چیزوں میں حقوق حاصل ہے کہ وہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ علیحدگی کر سکتا ہے۔ شوہر پاگل یا مجنون ہو، یعنی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، شوہر نان نفقہ ادا نہ کرتا ہو، یعنی خرچہ وغیرہ نہ دیتا ہو، شوہر نامرد ہو، ٹھیک ہے، شوہر مفقود الخبر یعنی بالکل لاپتہ ہو،
یعنی اب شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلے گا، کئی مہینے کئی سال گزر گئے، شوہر غائب غیر مفقود ہو، لاپتہ ہو جائے یا غیر مفقود ہو، غائب ہو جائے اور نامرد ہو، نہ نفقہ نہ ادا کرتا ہو، پاگل یا مجنون ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں قاضی کو اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے، ان کو تفریق آپس میں ان کے تفریق ڈال سکتا ہے۔ ان سب میں سے ان اسباب میں سے کسی کی موجودگی میں اگر عورت مسلمان جج کی عدالت میں دعویٰ دائر کرتی ہے اور وہ حسب شرائط نکاح فسخ کر دیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ معتبر ہوگا اور اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر شوہر عدالت میں حاضر نہ ہو تو عدالت شوہر کی غیر موجودگی میں بھی نکاح ختم کرانے کا اختیار رکھتی ہے۔ نکاح فسخ ہو جانے کے بعد عورت عدت گزار کر دوسری جگہ شادی کرنے میں آزاد ہوگی، لیکن اس چیز کو جو ہے نا غلط نہیں لینا چاہیے۔ اب کسی کو اگر تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو، اب شوہر اگر پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن دے رہا ہے جتنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کی خواہش زیادہ کی ہوتی ہے اور وہ کہہ نہیں جی یہ تو میرا نان کا پورا نہیں کر رہا، حالانکہ وہ کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن پھر بھی عورت کہہ کہ نہیں جی وہ تو کر ہی نہیں رہا پورا اور مجھے تو کھلا چاہیے، تو اس صورت میں پھر ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کسی چیز کو غلط طریقے سے پیش کر کے عدالت میں اور پھر کھلا لینا وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو چیز ہے جیسی ہو ویسی اس کو بیان کرے، اور اگر واقعی میں شرعی طور پر اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا اور اس کو وہ عدالت سمجھے گی ہاں واقعی میں یہ چیز شرعی احکامات کے مطابق یہ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے درمیان میں خلا کرا دے گا۔ بغیر اگر اس کے یہ ہے کہ نہیں جی مجھے تو رہنا ہی نہیں ہے، میرا تو دل نہیں جا رہا، میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہ لوگ جس طرح آج کل کے حالات ہو گئے ہیں، آئے دن یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اب تو، اور جا کے خلا لے لیتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ بھی 1 منٹ میں وہ خلا دے دیتی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہیں اور نکاح بھی کرے گی عورت تو وہ پھر ساری زندگی کا زنا ہوگا، وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جتنے بھی شرعی مسائل ہوتے ہیں کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کریں، کرنے سے پہلے اس کی پوری تصدیق کیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی سے بھی ریلیٹڈ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، شریعت کے مطابق جو بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہے، تو اگر اس میں آپ کو پہلے اس کو پوچھیں، کرنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو پوچھ لیں کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کرنے کے بعد اس کو مت پوچھیں، کرنے کے بعد جو ہے نا صورت پھر کوئی نہیں نکلے گی، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو کہ جس میں شریعت بالکل دو ٹوک فیصلہ کر دے، تو پھر اس میں آپ کے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں